بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام تاریخ کی تختی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رانا شاہد۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے اسلام کے عظیم مجاہد حضرت خالد بن ولید کی ولولہ انگیز قیادت، ان کی فوجی بصیرت اور ان کی سپہ سالاری کے متعلق بات کی تھی، اور وہ چونکہ پہلا پروگرام تھا اس میں ہم نے ایک ابتدائی خاکہ خط و خال پیش کیے تھے حضرت خالد بن ولید کی شخصیت کے۔ تو آنے والے پروگرامز میں، آنے والی اقساط میں حضرت خالد بن ولید کی شخصیت کا، ان کی جنگوں کا، ان کے خاندان کا، ان کی خدمات کا ایک تفصیلی خاکہ پیش کیا جائے گا، اور آج میری کوشش ہوگی کہ سن 8 ہجری تک کے واقعات کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں حضرت خالد بن ولید کے متعلق بہت سی باتیں شیئر کی تھی اور بتایا تھا کہ حضرت خالد بن ولید کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب دیا۔ سیف المسلول، مسلول اضافی لفظ ہے، لیکن انہیں عرف عام میں سیف اللہ خالد کے نام سے ساری دنیا پہچانتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید سے، چونکہ وہ ایک بہت بڑی شخصیت تھی جنہوں نے کیسر و کسریٰ کے دربار میں اور یورپ کے اور یمن کے دربار میں اسلام کی گونج ان کی وجہ سے آئی، کیونکہ ان کی فتوحات اس قدر واضح تھی اور اس قدر دبنگ تھی کہ تھوڑے سے سپاہ کے ساتھ بڑی بڑی افواج کو شکست دیا تو ان کے ایوانوں میں شورش برپا ہو گئی تھی، کیسر و کسریٰ کے اور عیسائیت کے اور یہودیت کے ایوان جو لرز اٹھے کہ خالد بن ولید وہ پہلی بین الاقوامی اسلامی شخصیت بن کے ابھری تھی جن کا نام پوری دنیا میں تھا۔ تو ان کے متعلق یہ طے شدہ بات ہے کہ جب بھی کوئی شخص بین الاقوامی طور پہ شہرت حاصل کرے گا تو اس کی ذات کے ساتھ بہت سی مافوق الفطرت باتیں منسوب ہو جاتی ہیں، اور ایسا خالد بن ولید کی شخصیت کے ساتھ بھی تھا۔ یعنی کچھ لوگوں کا خیال ہے، بہت سی روایات ہیں اور اس میں بہت سی مستند باتیں ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے، یعنی آخری حج کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے بال منڈوائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال صحابہ کرام عقیدتاً اپنے پاس رکھتے تھے، تو بالوں کا ایک بڑا حصہ خالد بن ولید کے پاس تھا۔ تو خالد بن ولید نے ان بالوں کو اپنی ٹوپی میں سلوا لیا تھا۔ اب بعض محققین کا یہ کہنا ہے، تاریخ دانوں کا یہ کہنا ہے، اور بہت سی روایات ایسی ہیں کہ خالد بن ولید جس بھی جنگ میں گئے تو وہ جو ٹوپی جس میں وہ بال سلے ہوئے تھے وہ خالد بن ولید اپنے سر پہ رکھتے تھے جنگ کے وقت، اور کسی بھی جنگ میں انہیں ناکامی نہیں ہوئی۔ جنگ یمامہ کا وہ واقعہ جب خالد بن ولید گھیرے میں آ گئے تھے اور قریب تھا کہ انہیں شہید کر دیا جاتا، کیونکہ وہ لڑنے کی نیت سے نہیں گئے تھے بلکہ اپنی ایک فوجی اپنی ایک ان کی سرچ تھی، جس طرح فوجی لوگ اپنی تحقیق کے لیے جاتے ہیں، اپنی جاسوسی کے لیے جاتے ہیں، تو اس کے لیے گئے تھے، وہ باقاعدہ لڑائی کے لیے نہیں گئے تھے۔ تو اس دوران وہ ایک گھیرے میں آ گئے تھے، وہ ہزاروں لوگ کے، تو وہاں پر خالد بن ولید کو قریب تھا کہ شہید کر دیا جاتا۔ تو بعض مورخین کہتے ہیں کہ خالد بن ولید کی جو بیوی تھی، جب انہیں پتہ چلا تو وہ ٹوپی لے کر اس محاذ کی طرف گئیں، اور اس کے بعد خالد بن ولید جو ہے وہ وہاں سے زندہ سلامت بچ کر نکلنے میں کامیاب بھی ہوئے۔ بہرکیف یہ تو وہ روایات ہیں جو سینہ بسینہ یا کچھ مورخین کے معرفت جو ہے وہ ہم تک پہنچی ہیں، لیکن اسلام ایسی تمام تہمات، ایسی تمام باتوں کی جو ہے وہ نفی کرتا ہے۔ اسلام دراصل جو ہے وہ کسی بھی مافوق الفطرت کو، فطرت کے خلاف بات کو کسی طریقے سے بھی قبول نہیں کرتا، اور نہ وہ اسلام کا حصہ ہو سکتا ہے۔ یعنی انبیاء کرام کے متعلق بھی کبھی نہیں کہا گیا اور نہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا
کہ ہمیں اللہ پاک نے کوئی ایسی ایکسٹرا آرڈنری اضافی قوت عطا کی ہے جو دوسرے لوگوں سے انہیں ممتاز کرتی ہو. یعنی اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں منقسم کیا تو ایک خاص اللہ پاک نے اس وقت میں ان پر جو ہے وہ انہیں یہ طاقت دی تھی. اسی طرح اور بے شمار واقعات ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. تو وہ فار دا ٹائم بینگ ہوا کرتا تھا، چند لمحات کے لیے، اور وہ اللہ پاک دکھایا کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ ان کے معجزات میں وہ ہر وقت شامل تھا، نہیں، وہ اللہ کے بندے تھے، ان کی شکل عام انسانوں جیسی تھی. یہ ہم سب کا ماننا ہے. تو بالکل خالد بن ولید کے متعلق بھی یہ کہنا کہ آیا وہ ان بالوں کی وجہ سے انہیں فتوحات حاصل ہو رہی تھی، ایسا نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم نے جب خالد بن ولید کو معزول کیا، حالانکہ وہ مسلسل فتوحات میں تھے، جہاں بھی گئے فتوحات ان کے حصے میں آ رہی تھی، ان کو معزول کیا اور ابو عبیدہ جراح کو سپہ سالار مقرر کیا. تو شبلی نعمانی نے اپنی کتاب الفاروق میں یہ بات لکھی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے خالد کو خط لکھا اور کہا کہ خالد، میں نے تمہاری کسی غلطی کے سبب تمہیں معزول نہیں کیا. تم سے کوئی ایسا واقعہ سرزد نہیں ہوا تھا جس کی وجہ سے میں نے تمہیں معزول کر دیا اس سپہ سالاری سے، بلکہ مسلمانوں میں یہ بات عام ہو گئی تھی کہ جس جنگ میں خالد ہوگا اس میں مسلمانوں کی شکست نہیں ہو سکتی. جبکہ ہم مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ فتح اور شکست وہ میرے اللہ کے پاس ہے. کوئی شکست اور فتح نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. تو میں نے مسلمانوں کے اندر اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کہ وہ خالد کی ذات سے یہ توقع رکھنا کہ خالد ہمیں جنگ جتائے گا، اس کے لیے میں نے تمہیں معزول کیا، تمہیں تمہارے عہدے سے ہٹایا، وگرنہ تمہارا کوئی ایسا عمل نہیں تھا جو تمہاری معزولی کا سبب بنتا. تو یہ وہ واقعات ہیں جو خالد بن ولید کی ذات سے منسوب ہے. بہرکیف مورخین لکھتے ہیں، ہم زمانے ابتدا کی بات کریں گے، کہ مورخین لکھتے ہیں کہ بعثت سے قبل، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو اس سے کچھ 26 سال پہلے حضرت خالد بن ولید کی ولادت ہوئی. 25-26 سال، کوئی 24 سال لکھتا ہے، لیکن عمومی طور پہ 25 سال 26 سال تسلیم کیا جاتا ہے کہ خالد بن ولید کی ولادت ہوئی. خالد بن ولید جو ہے ان کا عرب کے جو جنگجو خاندان تھے، یعنی عربوں میں جنگوں کا تو بہت رواج تھا اور قبائل کی جنگ بڑی مشہور جنگیں ہیں، اور ان کی ان جنگوں کی وجہ سے دنیا کی کوئی بھی طاقت جو اس وقت کے جو لوگ تھے، کیسر و کسریٰ تھے یا یورپ کے لوگ تھے، کوئی بھی ان کے اوپر حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا، ان کی جہالت کی وجہ سے کہ ہر وقت یہ لوگ حالت جنگ میں رہتے ہیں. تو خالد بن ولید کا قبیلہ وہ بھی انتہائی جنگجو تھا، اور آپ کے والد حضرت ولید بنو سقیفہ کے انتہائی معتبر شخصیت تھے، اور آپ کا شمار جو ہے انتہائی معززین لوگوں میں ہوتا تھا. انہیں سب اپنا بزرگ مانتے تھے، اور خالد بن ولید کے ہی وہ چچا تھے جب زمانہ جاہلیت میں حجر اسود کے نصب کرنے کا موقع آیا کہ حجر اسود کون نصب کرے گا خانہ کعبہ کے اندر. تو اس موقع پر خالد بن ولید کے چچا ابو امیہ ان کا نام تھا، انہوں نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ وہ شخص جو خانہ کعبہ میں کل صبح سب سے پہلے داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ ہم نے کس طرح نصب کرنا ہے، کس سے ہم نے اپنا ثالث بنانا ہے. تو اب آپ اتفاق دیکھیے، چونکہ یہ قدرت کے کام ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس روز صبح سویرے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے. چنانچہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ثالث مقرر کر دیا گیا.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک چادر لائی جائے اور تمام قبائل کے لوگ اسے پکڑ کر آگے چلیں، اور اس طرح وہ خانہ کعبہ میں وہ نصب کیا گیا پتھر حجر اسود۔ تو یہ تجویز پیش کرنے والے حضرت خالد کے چچا تھے، اور حضرت خالد کے ایک چچا کی جب رحلت ہوئی، جب ان کی وفات ہوئی، تو بتایا جاتا ہے کہ 3 ماہ تک شرفائے عرب جو ہیں وہ بازار کا انہوں نے رخ نہیں کیا، اپنے اپنے گھروں میں رہے، یعنی ان کا اتنا احترام تھا۔ تو بات چل رہی تھی حضرت خالد بن ولید کی، تو حضرت خالد بن ولید اپنے قبیلے کے انتہائی ممتاز جنگجو تھے، ماہر سپاہی تھے، اور انتہائی جنگجو لڑنے والے سپہ سالار تھے۔ اپنے ایمان لانے سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ جنگ احد میں حضرت خالد بن ولید شریک تھے۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یعنی بتایا جاتا ہے کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ دشمن کے لشکر کی طرف سے، یعنی کفار کے لشکر کی طرف سے میمنہ میں، یعنی سینٹر کا جو درمیان کا جو ایک دستہ تھا، اس کی قیادت خالد بن ولید کے ذمے تھی۔ اب یہ عجیب اتفاق ہے کہ اس جنگ احد میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سپہ سالار تھے، اس فوج کی قیادت کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہدایات دی تھی، اور ایک گروہ کو کہا تھا کہ یہ تم نے گھاٹی کا یہ جو سرا ہے آپ نے نہیں چھوڑنا، حالات چاہے کیسے بھی ہوں، سب کے سب لوگ شہید ہو جائیں، مارے جائیں، یا فتح یاب ہو جائیں، یا دشمن بھاگ جائیں، کسی بھی صورت میں تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن جو ہی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو اس کے برعکس جس گھاٹی پر مسلمانوں کو تعینات کیا گیا تھا، جہاں پر ان کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی، تو انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا، اور اس موقع سے خالد بن ولید نے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور اس نے پلٹ کر جب حملہ کیا تو اس سے مسلمانوں کو بھاری نقصان ہوا، اور وہ فتح جو تھی وہ شکست میں تبدیل ہوئی۔ تو یہ خالد بن ولید تھے۔ بہرکیف مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور خالد بن ولید جو ہے اپنے اس میں کامیاب رہے، تو یہ اس کی مسلمانوں کے خلاف جنگ تھی۔ اسی طرح خالد بن ولید نے ایک اور جنگ میں بھی حصہ لیا، جسے ہم جنگ خندق بولتے ہیں۔ تو خالد بن ولید مسلمانوں نے خندق کھود دی تھی اپنے دفاع میں کہ کفار اسے عبور نہ کر سکیں، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد بڑی کم تھی، تو جنگی حکمت عملی یہی بنتی تھی۔ تو خالد بن ولید واحد شخصیت تھے جنہوں نے اس کو کراس کرنے کی کوشش کی، عبور کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ تو بات خالد بن ولید کی بے جگری اور بے خوف قیادت کی ہے، بات ان کی جنگ کی تھی، اور اسی وجہ سے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حضرت عمر کے متعلق وہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ان 2 عمر میں سے ایک عمر مجھے عطا فرما دے، اور اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا، لیکن آپ کے دل میں ایک تمنا تھی، ایک خواہش تھی کہ اسلام کی مضبوطی کے لیے عرب کے جو مضبوط جرنیل ہیں، جو مشہور سالار ہیں، وہ اسلام کا حصہ بنے۔ اور خالد بن ولید کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیرینہ خواہش تھی، اور اس کا اظہار یوں ہوتا ہے کہ جب خالد بن ولید مشرف با اسلام ہوئے، ایمان لے کر آئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، خوشی کا اظہار فرمایا۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جو شخص جس قدر دلیر ہوگا، جس قدر مضبوط اعصاب کا مالک ہوگا، اس کی محبت بھی اتنی ہی شدید ہوگی جتنی اس کی نفرت ہوگی۔ تاریخ میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ خالد بن ولید جو ہے وہ اسلام سے سخت نفرت کرتا تھا، یعنی وہ کسی مسلمان کو اپنے قریب برداشت ہی نہیں کرتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر خانہ کعبہ مکہ مکرمہ تشریف لے کر گئے، تو خالد بن ولید غصے کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا علاقہ چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ اس نے کہا میں ان لوگوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا، میں یہ سننا ہی نہیں چاہتا، یعنی متشدد تھا۔
اور یہ خالد بن ولید کے جو ان کی شخصیت تھی یہ اس کا خاصہ تھا۔ خالد بن ولید پر جو کچھ الزامات لگتے ہیں، ان کے متعلق کچھ باتیں کی جاتی ہیں، جیسا کہ خلافت الملوکیت میں مولانا مودودی صاحب نے بھی لکھا کہ جب مسیلمہ کذاب کا واقعہ ہوا اور پھر عبد الملک کو خالد بن ولید نے قتل کیا، تو اس کی دربار میں جب طلبی ہوئی تو مسجد نبوی کے صحن میں حضرت عمر فاروق لیٹے ہوئے تھے، اور خالد بن ولید جب ان کے اوپر سے گزرا تو انہوں نے اس کو پاؤں مارا۔ یہ اس نے لکھا ہے مولانا مودودی صاحب نے خلافت الملوکیت میں، اور ان دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ تو یہ وہ شدت پسندی تھی خالد بن ولید کے رویوں میں جو ان کی ذات کے کچھ منفی پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہے اور بتاتی ہے۔ بالکل ایک ایسا ہی واقعہ، یعنی پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خالد بن ولید کے متعلق، ان کے ایمان لانے کے متعلق مشہور روایات ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 5 ہجری میں آپ ایمان لے کر آئے، کچھ لوگ کہتے ہیں 6 ہجری میں، لیکن زیادہ مصدقہ بات جس کو بالاجماع تسلیم کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ 8 ہجری میں حضرت خالد بن ولید جو ہے مشرف با اسلام ہوئے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب فتح مکہ کا وقت قریب کا وقت تھا۔ تو اس زمانے میں جب خالد بن ولید فتح مکہ کے دور میں جب اسلام لے کر آئے تو آپ اسی دور میں اسلام کے محافظ بنے۔ جس روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی قیادت میں مکہ کو فتح کیا گیا تو خانہ کعبہ کے گیٹ کے اوپر، دروازے کے اوپر خالد بن ولید کھڑے ہو گئے اپنی پوزیشن سنبھال کر، اور کسی کو خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہونے دیا جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر جانے کی اجازت نہ دی۔ اور اسی خالد بن ولید نے وہ لات و عزا مشہور جو عربوں کے بت تھے، جو بڑے بت تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے اور جن سے دعائیں مانگتے تھے اور جن کے آگے وہ سجدے کیا کرتے تھے، تو ان میں ایک العزا بت تھا۔ عزا گروپ بت جو ہے وہ بہت مشہور بت ہے۔ تو اس بت کو خالد بن ولید نے جا کے پاش کیا، اس بت کو خالد بن ولید نے توڑا، اور جب خالد بن ولید ایمان لے آئے تو آپ کے ایمان کے درجات بھی بہت بلند تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی 8 ہجری میں، چونکہ خانہ مکہ میں جو ہے وہ اسلام آ گیا تھا اور ضرورت یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ خاندانوں کو، قبائل کو اسلام کی طرف راغب کیا جائے، تو خالد بن ولید کو بہت سے قبائل کی طرف جو ہے تبلیغ کے لیے بھجوایا۔ تبلیغ کے لیے مسلمان جا رہے تھے، انہیں دعوت دے رہے تھے، اور جو ان کی تبلیغ نہیں مانتا تھا ان کے ساتھ جنگ بھی تھی اور ان کے لیے دعوت بھی تھی، ہر قسم کا راستہ تھا۔ تو بتایا یہ جاتا ہے کہ ایک قبیلہ کے لوگ تھے جس کو خالد بن ولید نے جا کر دعوت دی اور انہوں نے اسلام قبول بھی کر لیا، روایات میں ہے یہ بات، لیکن خالد بن ولید نے ان سب کو قتل کر دیا، یہ بعض روایات میں ہے۔ اور پھر اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ناراضی کا اظہار بھی کیا، آپ اس پر جو ہے آپ نے اس پہ اعلان لا تعلقی بھی کیا کہ میرا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو وہاں ان لوگوں کے پاس بھیجوایا ان کی تشفی کے لیے، ان کی دل کی تسلی کے لیے، اور ان میں وہ جزیہ اور ہدیہ اور فدیہ تقسیم کرنے کے لیے کہ جو آپ کسی کا قتل کر دیں تو اس کے جو دیا جائے گا اس کے بدلے میں، اس کو دینے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھجوایا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے اپنے چچا کا وہ بدلہ لیا تھا جو زمانے جاہلیت میں مارا گیا تھا۔ جی یہ بات بالکل درست ہے کہ عرب چونکہ قبائل کی سرزمین تھی، اور قبائل بھی وہ تھے جو سب کے سب کافر تھے، اور کافر بھی وہ کون تھے جو انتہائی متشدد تھے۔ عربوں میں رواج تھا کہ وہ جب بھی جنگ کے لیے باہر نکلتے تھے
تو اپنے باپ دادا کے نام لیا کرتے تھے کہ میں فلاں بن فلاں اور فلاں بن فلاں، اور میرے دادا نے فلاں کو شکست دی اور فلاں کے جو ہے پاؤں اکھاڑ دیے تھے، تو وہ ان کے حوالے دیا کرتے تھے۔ عرب جو تھے بتایا کرتے تھے، اور رجزیہ اشعار پڑھتے تھے، جنگی اشعار پڑھتے تھے۔ لہٰذا خالد بن ولید جو ہے ان میں بھی، چونکہ وہ ایک ان کی فطرت میں شامل تھا، نسل میں شامل تھا، تو وہ بھی ایسا کرتے تھے، اس میں بلا شبہ۔ اور بہت سے ہمارے جو نو مسلم، اس دور کے نو مسلم تھے، اسلام قبول کرنے والے صحابہ تھے اور اسلام سے بہت محبت کرنے والے تھے، لیکن وہ اپنی فطرت کی وجہ سے، اپنی روایت کی وجہ سے بعض اوقات ایسے کلمات وہ کہتے تھے، باوجود کہ اسلام میں اس کی سخت ممانعت تھی، لیکن کہہ جاتے تھے۔ تو خالد بن ولید سے بھی یہ واقعات منسوب ہیں۔ خالد بن ولید سے متعلق میں چونکہ 4 کے 8ویں ہجری تک کے تمام واقعات کو یہاں پر میں آج ختم کر دوں، تو خالد بن ولید سے متعلق ایک اور بات بھی کی جاتی ہے کہ یہاں پر افغانستان میں یہ جو پٹھان قبائل ہیں، یہ دراصل عرب کے وہ 11 گمشدہ قبائل ہیں جس کا لارڈ الف کیرو نے دی پٹھان میں ذکر کیا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنا علاقہ چھوڑ کے، ان جنگوں سے تنگ آ کے، ان روز کی لڑائیوں سے تنگ آ کر یہاں آ کر بسے تھے۔ افغانستان میں آ کر انہوں نے سکونت اختیار کی، اور جب آخری خطبے کے موقع پر مسلمانوں کو بھیجوایا گیا کہ جس کا منہ جس طرف ہے وہ جائے اور اسلام کی دعوت دے، تو چنانچہ چند صحابی یہاں بھی آئے، اور یہاں پر رشید بن قیس غالباً ان کا نام تھا، رشید بن قیس، رشید کو جب انہوں نے اسلام کی دعوت دی، جو ان 11 گمشدہ قبائل کا چیف تھا، سردار تھا، تو اس نے مذہب کے بارے میں خصوصیات پوچھی، تو اس نے کہا کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ عورتوں کا پردہ ہے، اور ہم انصاف ہے، اور ایک دوسرے کا عدل کرنا ہے، اور کسی کا حق نہیں کھانا، یتیموں کے ساتھ اور غریبوں کے ساتھ ہمارے یہ معاملات ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں اور ہم ایسا چاہتے ہیں۔ چنانچہ وہ صحابہ کرام کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا، اور افغانستان کے پٹھان یا یہ قبائل دنیا میں وہ واحد لوگ تھے جنہوں نے بغیر کسی جنگ کے جو ہے وہ اسلام کو قبول کیا تھا اس زمانے میں۔ تو ان لوگوں کو، ان قبائل کو جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید کے قبیلے سے منسوب کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ وہی لوگ تھے جو خالد بن ولید کے قبیلے سے ہیں۔ لیکن روایات میں یہ ہے کہ یہاں پر جو آنے والے پٹھان قبائل تھے ان کا تعلق یہودی قبائل سے تھا، وہ یہودی تھے اور بعد میں وہ مسلمان ہوئے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو 11 قبائل جنہیں آپ افغانستان میں آج دیکھتے ہیں پٹھانوں کی شکل میں، اور جنہیں ہم آج اسلام کی جو ہے وہ شکل اور شبیہ قرار دیتے ہیں کہ یہاں کے مسلمان بہت روایت پسند ہیں اور صحیح معنوں میں مسلمان ہیں اور جنگجو قبائل ہیں، تو یہ بھی دراصل خالد بن ولید سے ان کی نسبت ہے۔ آج میں نے 8ویں ہجری کے کچھ واقعات بیان کیے، لیکن پروگرام کی طوالت کی وجہ سے میں مکمل واقعات بیان نہیں کر سکا، تو کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں 8ویں ہجری سے لے کر اور آگے والی 2-3 ہجری کا جو ہے اور ان کی جنگوں کا احوال انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔